پیارے بچوں، آپ سب کو میرا خلوص بھرا سلام ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو کہ ہم پچھلے 2 ویڈیوز میں بھی آپ کو آپ کو پڑھاتے چلے آئے۔ تو آج ہمارا اس کا ایک اور پیرا لیا ہے، ایک اور عبارت پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے، یعنی کہ جو ہم لیسن پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے حاتم کی سخاوت، جو کہ میر امن دہلوی نے لکھی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی یہ بولا تھا، آج بھی دوہرا رہی ہوں کہ یہ جو حاتم کی سخاوت مضمون ہے، یہ میر امن کی مشہور کتاب باغ و بہار سے لی گئی ہے، جو کہ انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے دوران لکھی ہے۔ تو چلو آج اس پیرا سے شروع کریں۔ نوفل نے اس لکڑہارے بوڑھے کو پاس بلا کر پوچھا کہ سچ کیا ہے، یعنی آخر کار جب سب لوگوں نے اپنے دعوے کیے کہ اس کو لانے والے ہم ہی ہیں، تو فوراً حاتم خود بول اٹھے کہ مجھے لانے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس بوڑھے لکڑہارے کے سوا جو مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔ پھر نوفل نے، یعنی نوفل کو تو آپ جانتے ہو، یہ عرب کا بادشاہ تھا جسے بہت ہی چڑ اور دشمنی تھی کس کے ساتھ، اس حاتم کے ساتھ۔ وہ اس بار اس کی ناموری، اس کی سخاوت، اس کی فیاض دلی، ان سب چیزوں سے، اس کی اچھائی، اس کی شہرت سے جلتا تھا، اس طرح سے وہ اس کا دشمن ہو گیا تھا۔ تو نوفل نے اس لکڑہارے سے ہی اب بلا کر پوچھا کہ سچ کیا ہے، یعنی اصل بات کیا ہے، آپ ہی مجھے بتا دیں کہ حاتم کو کون پکڑ لایا، آپ سچ ہی بتائیں۔ تو اس بیچارے نے سر سے پاؤں تک جو گزرا تھا، یعنی سر سے پاؤں تک، یہ بیٹا یہاں پہ جو یہ پاؤں، یہ پانو نہیں ہے، جو اوپر اس کی یہ حرکت لگی ہے، یہ جو نشان علامت لگی ہوئی ہے، اس سے یہ پتہ یہ پاؤں ہے، یعنی پیر فٹ، یہ جو فیٹ، یہ پاؤں، کیونکہ یہاں پہ اس لیے لکھا جاتا ہے کبھی کبھار جب ہم پاؤں لکھتے ہیں، جو میں نے یہاں پہ لکھ کے رکھا ہے، پاؤں سے مراد یہ پاؤں یعنی کہ کوئی چیز حاصل کرنا، میں پاؤں یعنی کسی چیز کو، میں اس چیز کو پاؤں گا یا پاؤں گی، اسے یعنی اس سے مراد حاصل کرنا۔ اسی طرح سے جب ہم گاؤں لکھتے ہیں تو گاؤں کی بھی 2 مقصد، کیونکہ وہاں پہ انسان یا تو اس جملے کو پڑھ کر تو انسان سمجھ جاتا ہے، کبھی کبھار انسان وہاں پہ اسے سمجھنے سے قاصر رہ جاتا، سمجھنے میں پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہاں ہم گاؤں کی جگہ جب ہم پڑھیں گاؤں، یہ ہم کبھی کبھار سمجھنے نہیں پاتے ہیں کہ گاؤں میں، گاؤں سے مطلب گانا، کوئی چیز گانا، لیکن جب یہ والا گاؤں لکھیں گے، گاؤں سے لے کے یہاں پہ یہ پاؤں ہے، اسی طرح کا ہم گاؤں اگر لکھیں تو اس کا مطلب ہوا ولیج۔ اگر ہم وہ والا اس طرح کا گاؤں لکھیں جس پہ واو کی جگہ، واو کے اوپر حمزہ کا نشان ہو اور نون گنا، اسے کہتے ہیں سنگنگ کرنا، یعنی سنگنگ، یعنی سر سے پاؤں تک، یعنی جو بھی کچھ شروع سے آخر تک، یہاں پہ سر سے پاؤں سے مراد شروع سے آخر تک جو کچھ گزرا تھا، راہ راستہ کہہ دیا، یعنی بالکل اس نے بلا روک ٹوک کہہ دیا، اور کہا کہ حاتم میری خاطر آپ سے آپ چلا آیا، یعنی میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، آپ سے آپ یعنی خود ہی چلا آیا، اپنے آپ ہی چلا آیا۔ نوفل یہ ہمت حاتم کی دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا، متعجب، یعنی بہت حیران ہوا کہ یہ بھی دیکھو، یہ بل بے تیری سخاوت، یعنی واقعی تیری سخاوت تو واقعی کمال کی چیز ہے، واقعی یہ تعریف کے لائق ہے، یعنی اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اپنی جگہ پہ کہ میں کتنا جل رہا تھا، لیکن اس کی سخاوت تو دیکھو، اپنی جان پر بھی کھیلنے چلایا، یعنی اپنی جان کا خطرہ مول لیا اور یہاں تک چلا آیا۔ جتنے جھوٹے، یعنی پھر اس نے حکم دیا، جتنے جھوٹے ان باقی سب لوگوں نے جو دعوے کیے حاتم کو پکڑ لانے کے لیے، تو ان کو حکم دیا گیا کہ ان کی ٹنڈیاں، یعنی ان کی نیول جو ہماری جو بیلی ہوتی ہے، بیچ میں جو وہ تھوڑا سا نشان ہوتا ہے، اسے ناف کہتے ہیں، یعنی نیول، ان کو کس کر، یعنی انہیں کو کس کر ان کو 500 اشرفیوں، یعنی 500 اشرفیوں کے بجائے، کیونکہ اشرفیاں تو بادشاہوں، پرانے قدیم زمانے کے بادشاہوں کے ہاں اشرفیاں ہوا کرتی تھی، روپیہ پیسے، یعنی وہاں پہ اشرفیاں ہوا کرتی تھی، ان کو 500 اشرفیوں کے بدلے 500 سے جوتیاں، یعنی 500 جوتیاں ان کے سر پہ مارو، لگاؤ، اور ان کی جان نکل پڑے، اور اسی وقت ان کو بالکل جھٹ سے مار پڑی، پیزار، یعنی مار پڑنے لگی اسی ٹائم،
ایک دم سے سر ان کے گنجے ہو گئے، مار مار کے ان کے سروں کے بال بھی جھڑ گئے، یعنی انہیں گنجا کر دیا گیا۔ سچ ہے جھوٹ بولنا ایسا ہی، یعنی جو سچ تو یہی ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا گناہ ہے، اور اس کی سزا ہمیں اس دنیا میں بھی بھگتنی ہے اور اس دنیا میں بھی بھگتنی ہے۔ اس کی سزا تو ملتی ہی ہے۔ خدا سب کو اس سب سے محفوظ رکھے، اور جھوٹ بولنے کا چسکا سے مراد عادت یا لت، یعنی کسی کا ایڈکٹ ہونا، کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، اسے جھوٹ بولنے میں ہی آرام ملتا ہے، تو اس کی لت لگ جاتی ہے جھوٹ بولنے کی۔ بہت سے آدمی جھوٹ موٹ کا سہارا لے کے دوسروں کو دھوکہ دیتے بکے جاتے ہیں، لیکن آزمائش کے وقت جب ان کو سچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہاں آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہیں ان کو سزا مل ہی جاتی ہے۔ غرض ان سب کو موافق ان کے انعام دے کر نوفل نے اپنے دل میں خیال کی کہ حاتم سے یہاں پہ یعنی حاتم جیسے شخص سے، یعنی کہ اس سب کو دے کر ان کے انعام دے کر نوفل نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اس جیسے سخی آدمی سے کہ ایک عالم کو اسے فیض پہنچتا ہے، یعنی کہ ایک دنیا کو، پوری دنیا کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اور محتاجوں کو کی خاطر جان کی وہ اپنی جان اپنی دری نہیں کرتا، یعنی وہ بخل نہیں کرتا ہے نہ، اگر اسے کوئی جان بھی مانگے وہ تب بھی بخل نہیں، تب بھی بغض نہیں کرے گا، تب بھی بخل نہیں کرے گا، اپنی جان دینے سے بھی نہیں کترائے گا، اور خدا کی راہ میں سر تا پاؤں حاضر، یعنی ہر وقت وہ اپنے یعنی پورا حاضر ہو رہتا ہے جان و مال کے ساتھ۔ دشمنی رکھنی اور اس کا مدعی ہونا، یعنی کہ دشمنی رکھنے اور اس کا دعویٰ کرنے کے، یعنی مرد آدمیت و جوان مردی کے سے بعید ہے، یعنی دشمنی کرنا، دشمنی کا دعویٰ کرنا، اس کی مردانگی، اس کی آدمیت، اس کی جوان بہادری سے دور ہے، یعنی کوسوں وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، کتنی بھی اس سے دشمنی کرو وہ وہیں، یعنی کہ وہیں اسی وقت حاتم کا ہاتھ، اس نوفل بادشاہ نے حاتم کی جانب ہاتھ بڑھایا، دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور ولولے سے گرم جوشی سے پکڑے اور کہا، کیوں نہ ہو جب سے ایسے ہو تب سے ایسے ہو، تب ایسے ہو، جب ایسے ہو تب ایسے ہو، یعنی کہ کیوں نہ ہو جب ایسے ہو تب بھی ابھی ایسے ہی رہو۔ تواضع تعظیم، یعنی بالکل ان کو عزت کر کے، ان کی مہمان نوازی کر انہیں پاس بٹھایا، اور حاتم کا ملک اور اس کا جو ملک تھا قبلہ طے، اس کو اور اس کی جو جائیداد تھی، پراپرٹی، املاک، یعنی املاک پراپرٹی، مال و اسباب، جو بھی اس کا مال و اسباب چیزیں وغیرہ تھی جو اس نے ضبط کیا تھا، اسی وقت اسے چھوڑ دیا، اور نئے سرے سے سرداری قبیلہ طے کی اسے دی، یعنی جو سرداری اسے چھین لی گئی تھی قبیلہ طے کی، اسے واپس کر دی، اور اس بوڑھے کو 500 اشروں کا انعام دے کر اسے رخصت کیا گیا، اور وہ دعائیں دے کر چلا گیا۔ یعنی کہ کبھی بھی بچوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی سخاوت کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، کہتے ہیں نا نیکی کا دریا میں ڈال، اس کا پھل تو پھر بھی ملتا رہتا ہے، کتنا بھی انسان کو اس دنیا میں ناصیے تو اس دنیا میں اس کا پھل ملنا ہی ملنا ہے۔ تو ایک بات میں آپ سے بتاتی چلو، یہاں پہ ایک کوسچن ہے آپ کا، ایک سوال ہے آپ کے، جو کہ کوسچن نمبر 5 ہے، جو کوئی ڈھونڈ ڈانڈ کر پکڑ لاوے، یعنی کہ یہ محاورہ ہے یہاں پہ۔ دراصل جو یہ ڈھونڈ ڈانڈ، اس جملے میں ڈھونڈ ڈانڈ ایک مرکب ہے، مرکب آپ جانتے ہیں دو یا دو سے زائد الفاظوں کا مجموعہ، دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ، یعنی الفاظ کا جھنڈ، یعنی جس میں دو یا دو سے زائد الفاظ ہوں مل کر، جو دو یا دو سے زائد الفاظ سے مل کر بنے، اسے مرکب کہتے ہیں۔ جب مرکب میں بامعنی لفظ کے بعد محاورے کے طور پر، محاورے کے مطابق مہمل لفظ استعمال ہو، تو جیسے یہاں پہ ڈھونڈ ہے، ڈھونڈ، یہاں پہ بامعنی لفظ ہے ڈانڈ، یہ دونوں مل کر ایک مرکب بناتے ہیں، لیکن ڈھونڈ ہے جو ہے یہ بامعنی لفظ ہے، اس کے بعد جو ڈانڈ ہے یہ مہمل لفظ ہے، جو یہ آخری والا نے اس سے، اور اس لفظ کو تابعہ مہمل کہتے ہیں، اس ڈانڈ کو تابعہ مہمل کہتے ہیں۔ ڈھونڈ ڈانڈ، یعنی ڈھونڈ ڈانڈ میں جیسے کہ میں نے آپ کی، یعنی مرکب ہے، ڈانڈ اس میں تابعہ مہمل ہے، یعنی اگر آپ میں مثال دے دوں، چال ڈال، کام کاج، روٹی ووٹی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے آپ کہیں الفاظ یہ تابعہ مہمل لکھ سکتے ہیں، جن کو تابعہ مہمل کہیں گے وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تو دوسرے ویڈیو میں پھر دوسرے لیسن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔